بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک انٹرویو نے انٹرنیٹ پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے، بڑی تنقید ہو رہی ہے، فلانی چیز کا جواب غلط دیا، فلانی چیز کا جواب ٹھیک نہیں دیا، منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، پٹخ کے دے مارنا چاہیے تھا۔ مگر بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو بنیادی یہ عادت پڑ گئی ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے نیوز چینل کے اوپر انٹرویوز یا ٹاک شوز، جہاں پر ابھی پچھلے دنوں تو ماشاءاللہ باکسنگ میچ بھی ہوا ہے ایک آپا فردوس کا، مگر ان ساری چیزوں سے قطع نظر جب بات ہوتی ہے بین الاقوامی سیاست کی، جب بات ہوتی ہے بین الاقوامی سفارتکاری کی، تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ان انٹرویوز کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی کا انٹرویو میں ایک کامیاب ایفرٹ کس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اس میں فلاز بھی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہیں، وہ بھی ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے، مگر اوورآل بنیادی طور پر انہوں نے جو سارا انٹرویو دیا اس میں ایک دو باتیں انتہائی اہم تھیں جس سے انہیں بچنا تھا۔ نہ صرف بچنا تھا بلکہ انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈے پر کام کرنا تھا۔ وہ امپورٹنٹ ایجنڈا کیا تھا اور انہوں نے کس چیز سے بچنا تھا، یہ میں آپ کو اس ولاگ میں بتاتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے جناب والا؟ وہ کچھ یوں ہے کہ آپ اگر دیکھیں اٹھا کر پچھلے کوئی ایک ماہ کے کابل حکومت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جو کہ پاکستان کے موئید یوسف ہیں، تو ان کے ہیں حمداللہ محب، جو کہ حامد کارزائی جو کہ پرانے تھے، اور اب اشرف غنی کے بھی وہ ڈائریکٹ ماؤتھ پیس ہیں۔ اشرف غنی کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ یا تو ان سے کہتے ہیں یا ایک اور ہے امر اللہ صالح، جو کہ پاکستان کے خلاف بہت زہر اگلتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک سے کہلواتے ہیں۔ اور حمداللہ محب مسلسل پاکستان کے اوپر اٹیک پر اٹیک کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے سفارتکار کابل حکومت کے خلاف زہر اگلیں، ان کے خلاف بولیں، اور ان کے بولنے کے بعد جب وہ بات تیر کمان سے نکل جائے تو یہ ایک ایسا تاثر آئے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سفارتکار ہیں، وہ اپنی طرف سے ہی انہیرنٹلی جسے کہتے ہیں وہ کابل حکومت کے خلاف ہیں، اور وہ ایک اینٹی کابل گورنمنٹ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ڈسکریڈٹ کروائیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جی پاکستان تو اس کی کوئی بات اس پورے افغان پیس پروسیس میں امن معاہدے کے حوالے سے، آنے والے وقت کے جو ارینجمنٹس ہونے ہیں اس کے حوالے سے، پاکستان کی ہر بات فضول اس لیے ہے کیونکہ یہ تو ہے ہی ہمارے خلاف۔ تو یہ ایک بہت بنیادی وجہ تھی جس کا خیال رکھنا تھا شاہ محمود قریشی کو اس انٹرویو میں۔ 51 منٹ کچھ سیکنڈ کا یہ انٹرویو ہے اگر آپ دیکھیں تو، اور اس 51 منٹ میں آپ کو 51 سے زیادہ ایسے موقع ملیں گے جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جو انٹرویو لینے والا شخص ہے اس کا پورا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی سے کابل حکومت کے خلاف، افغانوں کے خلاف باتیں اگلوائے، وہ ان کو غصہ دلوائے، وہ ان کو اس نہج پر لے جائے جہاں پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ افغانستان کی جو آج کی سچویشن ہے وہ کابل حکومت کی وجہ سے ہے۔ مگر شاہ محمود قریشی نے انتہائی ریسٹرینٹ کا، انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بلٹ کو ڈاج کیا، یہاں تک کہ اس انٹرویو میں ان سے یہ بھی کہا گیا، اگر آپ جا کے دیکھیں میرے خیال ہے 23 منٹ 16 سیکنڈ پر ایک انتہائی خطرناک بات اس انٹرویو لینے والے نے کہی، کوئی اور سیاستدان ہوتا تو وہ اس کے اوپر برہم ہو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ اس نے یہ کہا جب شاہ محمود قریشی بیان کر رہے تھے کہ افغانستان کے حالات اتنے مشکل ہیں، اتنے جنگ دیکھی ہے لوگوں نے، اتنی پریشانی اور انارکی دیکھی ہے، تو اس نے کہا کہ جی تھینکس ٹو یو، یعنی کہ پاکستان کا کیا دھرا ہے سب کچھ۔ مگر شاہ محمود چاہتے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے تھے، مگر مقصد وہاں پر کسی قسم کی چپکلش میں انگیج کرنا نہیں تھا۔ مقصد وہاں پر یہ تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ پاکستان اس تمام ثالثی کے پروگرام میں، اس تمام پیس پروسیس میں انتہائی ٹھنڈے اور آبجیکٹو دماغ کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہتا ہے۔
پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ پاکستان آنے والے وقت میں ایک پرامن اور ایک سٹیبل افغانستان چاہتا ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان کسی قسم کی وائلنس کو برداشت یا کنڈون نہیں کرتا۔ اب دو سوال جو بڑے، جس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بات چیت لے دے، اپوزیشن کے لوگ بھی اور کئی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، دو بڑے سوال تھے۔ پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ جی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی اسامہ بن لادن شہید ہے، جس کا جواب شاہ محمود قریشی نے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی تھی، کنسیڈریبل جواب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بات یہاں دال تو گلی نہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں اسامہ بن لادن شہید تھا کہ نہیں۔ اس سارے میں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سوال بار بار کیوں کر رہا تھا۔ وہ یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس وقت جو افغان پیس پروسیس ہے، جو امن کی طرف کوششیں جاری ہیں، اس میں تین پارٹیز ہیں: امریکہ، نیٹو، افغانستان کی حکومت اور طالبان۔ اب ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو معتبر سمجھتی ہے، ایک پارٹی پہلے امریکہ کا وہ پوسٹر بوائے ہوا کرتا تھا، امریکہ کا ہیرو تھا، پرانے اخبار پرانی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد امریکہ کا وہ سب سے بڑا دہشت گرد تھا، اور افغان کابل گورنمنٹ جو کہ ظاہری بات ہے ان کے رائیولز ہیں، ان کے بھی خلاف۔ اگر وہ مرتا کیا نہ کرتا، بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس والی بات تھی۔ اگر شاہ محمود یہ کہتے کہ ہاں وہ شہید ہے تو امریکہ اور افغان حکومت جو ہے وہ افینڈ ہوتی تھی، اگر وہ کہتے کہ وہ شہید نہیں ہے تو طالبان افینڈ ہوتے تھے۔ تو بنیادی طور پر اس سوال کا جواب، یہ بیسیکلی ایک ٹریپ تھا، اس کا کسی بھی قسم کا کوئی جواب بھی جو امن کا پروسیس چل رہا ہے اس کو سابوٹاج کرنے کے لیے تھا۔ کیونکہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امن اور یہ جو سارا مصالحتی عمل ہے، یہ اب آ کر جو امریکہ نے اب سٹینس لیا ہے، یہ کابل گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ نے ایک بہت بڑا بیان پچھلے ہفتے دیا تھا کہ آنے والے وقت میں جیسے ہم پہلے افغان افواج کی مدد کے لیے ہوائی جہازوں سے اٹیک کرتے تھے، ایئر سٹرائکس کرتے تھے طالبان پہ، اب ہم وہ نہیں کریں گے۔ اب اگر کسی امریکی انسٹالیشن پہ، کسی امریکی ایمبیسی پہ، کسی سفارت خانے پہ، کسی امریکی انٹرسٹ کے اوپر اٹیک ہوگا تو ہی امریکہ طالبان کے خلاف وہ قدم اٹھائے گا۔ افغان حکومت کی افواج کو اب یہ جنگ خود لڑنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بتاؤں، اگر آپ پیچھے جائیں، یوناما، یونائٹڈ نیشنز اسسٹنس مشن ان افغانستان، جو کہ یو این کا مشن ہے جو پیسے دیتا ہے افغان حکومت کو چلانے کے، اس کی رپورٹس نکالیں، اس میں کروڑوں اربوں کی کرپشن کر کے بیٹھی ہوئی ہے غنی گورنمنٹ، اور اس بات سے امریکہ بھی تنگ ہے، مغربی ممالک بھی تنگ ہے کہ یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں کہ یہ امن کے نام پر پیسے مانگتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں۔ تو اشرف غنی کو یہ پتا ہے کہ اگر یہاں پر کسی قسم کی کوئی پیس ڈیل ہوئی تو مجھے شاید اس میں سے کچھ ملنا نہیں ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے، اور اس کے دوست بھارت وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ کسی صورت توڑ نہ پہنچے، اس لیے وہ یہ سوال کر رہا تھا۔ مگر شاہ محمود قریشی نے بے شک اس کے اوپر وقت تھوڑا زیادہ لیا، میں مانتا ہوں، اچھا نہیں لگا سکرین پر کہ وزیر خارجہ کسی ملک کا بیٹھ کر تو گہری سوچ میں چلا جائے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ مگر what matters is by the end of the day انہوں نے سوال کا جواب بالکل ٹھیک دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کہوں گا۔ اگر وہ وجہ بتا دیتے کہ اس سے امن جو ہے، امن جو پیس پروسیس ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو بہتر ہوتا، مگر جواب پھر بھی بہتر تھا۔ اس سے بہتر ہو سکتا تھا، بے شک ہو سکتا تھا۔ دوسری بات کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی فلانا لیڈر، فلانا لیڈر، فلانا طالبان کا لیڈر، فلانا طالبان کا لیڈر کیا پاکستان میں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ جس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی اپنی حکومت سے پوچھیں، اپنی حکومت سے پوچھیں۔ یہ بھی بہت زیادہ گردش کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ کہ جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ ارے بھئی پاکستان میں کون ہے، کون نہیں ہے، کون امریکہ میں ہے، کون امریکہ میں نہیں ہے، اس طرح کی جب آپ کسی بھی ڈپلومیٹک کانورسیشن میں دو ٹوک پوزیشنز نہیں لیتے، اور نہ ہی یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ افغانستان کے لوگ کہاں بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو ٹیکل کیا، انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ لوگ ہم نے یہاں بٹھائے ہیں آپ کے، اور ابھی تک ظاہری بات ہے ان کے تعلقات ہیں، وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی آپ یقین کیجئے ایک اور بہت ڈینجرس سوال کیا انہوں نے ڈیورنڈ لائن پاکستان کی اور ان کی سرحد کے بارے میں۔ خیر وہ تو بات کی بات ہے۔ تو بنیادی طور پر جو مین باتیں دو تھیں وہ یہ تھیں۔ اب اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو بہتری کر سکتے تھے اس پر آتے ہیں۔
جب انہوں نے پی ٹی ایم کی بات کی، پشتون تحفظ موومنٹ کی، یہ اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کیوں کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ان کو دو ٹھوک کر کہنا چاہیے تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں سوال کرنے والے اور اس کے اوپر تنقید کرنے والے. اپنے گھر کو تو پہلے ٹھیک کر لیں. 20 سال سے آپ کی فوجوں کو پوری دنیا مل کے ٹرین کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ پچھلے 1 مہینے میں 30 ڈسٹرکٹ صاحب سے طالبان نے چھین لی ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کے اندرونی معاملات میں ڈیل کرنے والے؟ خیر اینی ویز، تو لب لباب یہ ہے بنیادی طور پر کہ بے شک آن سکرین بہت زیادہ کنونسنگ نہ لگا ہو یہ انٹرویو، بے شک آن سکرین لگا ہو کہ جیسے وہ سٹٹر کر رہے تھے، تھوڑے سے فجٹی تھے، مگر اینڈ آف دا ڈے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہی ڈاجڈ اے لاٹ آف بلٹس. انہوں نے جو تمام ٹریپ ان کے لیے سیٹ کیا گیا تھا اس انٹرویو میں، اس کو اوائڈ کیا، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک اور پاکستان کے لیے ایک مثبت بات ہے. اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.